بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال فما خطبك یا سامری قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسی۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 227 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 95 ہے۔ پہلی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو خطاب تھا وہ قوم سے ہوا، اور قوم نے اپنے عذر اور بہانے پیش کیے اور اپنی برات اور اپنی صفائی پیش کی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر خطاب تھا حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ، اور حضرت ہارون علیہ السلام نے بھی اپنی صفائی اور بات پیش کی کہ میں نے دعوت دی ہے اور دعوت میں نے کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی، البتہ انہوں نے میری بات مانی نہیں ہے بنی اسرائیل نے، اور میں نے بہت سختی نہیں کی حتیٰ کہ اختلاف پیدا ہو جائے اور فرقے بن جائے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 95 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام متوجہ ہوئے سامری پیر کی طرف، اور اس سے ابھی گفتگو ہے۔ اور قالا، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے، فما خطبک یا سامری، کیا بڑا کام ہے اے سامری تیرا، یعنی تیرا معاملہ ابھی کیا ہے، تو بتا، تو نے یہ حرکت کیوں کی ہے، اور کیا تیرا مقصد ہے، اور کیا پروگرام اور تیرے نظریات کیا ہے۔ خطب کا لفظ کہتے ہیں کسی عظیم کام، بڑے کام کو، کہ تیرا اس میں اہم مقصد اور تیرے اس میں بڑا مقصد معاملہ کیا ہے۔ تو قالا، جواب میں سامری نے کہا، بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول، میں سمجھا وہ بات جو یہ لوگ نہ سمجھے، اور میں نے فقبضت قبضة، میں نے مٹھی بھر لی، قبضة ایک مٹھی بھرنا، من اثر رسول، رسول کے نقش قدم یعنی اتباع کی، فنبذتها، پس میں نے اس کو پھینک دیا، اور اسی طرح میرے لیے میرے نفس نے یہ بات مزین کی۔ یہاں پر دو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر وہ جو یہ ہے کہ بصرہ یا بمعنی سمجھانے کے ہے اور جاننا، یعنی سمجھنا اور جاننے کے معنی میں ہے۔ بصرت میں سمجھا، یعنی میں نے جانا، بما وہ بات، لم یبصروا کہ یہ بنی اسرائیل اس بات کو نہ سمجھے، یعنی میں نے ایک صنعت، ٹیکنیک جانتا تھا، ایک صنعت کاری جس کو ٹیکنیکل کہتے ہیں، میں اس کو جانتا جس سے بنی اسرائیل نہیں جانتے تھے، اور میرے اندر یہ ایک مہارت اور کاریگری تھی، وہ یہ کہ میں نے بچھڑے، جب زیورات انہوں نے اکٹھے کیے تو اس سے میں نے ایک بچھڑا بنایا، چونکہ فرعون کے پاس یہ لوگ پہلے سے رہے تھے اور مصر میں وہاں گائے کی عبادت کرتے تھے، تو گسالہ پرستی یا بچھڑا پرستی، ان کے اندر وہ شرک پرستی کی بیماری موجود تھی، اور یہ پیر آدمی تھا، اور پیروں کے اندر یہ بیماریاں زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا میں سمجھا وہ بات جو یہ نہ سمجھے، لم یبصروا کہ نہ سمجھے، بما لم یبصروا بھی، اس بات کو یہ نہ سمجھے، بھی ضمیر ماں کی طرف لوٹ رہی ہے۔ فقبضت قبضۃ، قبضہ کا معنی ہے مٹھی بھر کر لے لینا، پس بھر لی میں نے ایک مٹھی، من اثر رسول، رسول سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے، اور رسول پر الف لام عاد خارجی ہے، اور اثر سے مراد اس کے نقش قدم، اثر کہتے ہیں کسی کے نقش قدم پر چلنا، یعنی اس کی پیروی اور اتباع کرنا۔ اور قبضہ کا معنی یہ ہے کہ یہاں ویسے لغوی معنی تو قبضہ کا مٹی سے مٹھی بھر لینا، لیکن یہاں مراد اتباع ہے، یعنی میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ میں نے برائے نام آپ کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی تھی، پورے دل سے آپ کا میں اتباع کار اور تابعدار نہ تھا، تو یہ معنی مراد ہوگا۔ فقبضت قبضۃ من اثر رسول، میں نے موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم کی ایک قسم کی اتباع کی، معمولی سی، جو کہ ظاہری تھی اور اوپر سے تھی اور دل میں نہ تھی۔ فنبذتها، پھر میں نے اس کو پھینک دیا، یعنی اس کو میں نے ترک کر دیا، پھر میں نے موسیٰ علیہ السلام کی جو اتباع ہے اس کو میں نے نفرت کر کے، نبذ کا معنی ہے کسی چیز کو ترک کر دینا، پھینک دینا، نفرت کرتے ہوئے، برا سمجھتے ہوئے۔ اور وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي،
اور یہ کام جو ہے نا میرا نفس نے مجھے یہ پٹی پڑھائی تھی کہ میں تو خود ڈوبا 7 لوگوں کو بھی لے ڈوبوں۔ سولت کا معنی ہے کہ کسی چیز کو یعنی کسی برائی چیز کو ایسی شکل میں پیش کرنا کہ جو لوگوں کو معنی اچھی لگے۔ برائی کو اچھی شکل میں پیش کرنے کو سولت کہتے ہیں۔ تو معنی یہ شرک تھا اور گندا کام تھا، لیکن میں نے لوگوں کو اس کو اچھا سامنے پیش کیا کہ یہ بہت ایک اچھا کام ہے، عبادت ہوگی، اللہ راضی ہوں گے، اس میں اللہ کا اس میں ثواب دیں گے۔ قال تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا فذهب، چلے جا، مانا دفع ہو جا، دور ہو جا، تم ادھر سے دفع ہو جاؤ۔ اور یہ دوری کا مطلب یہ ہے کہ اب تم سے لوگ جو ہے نا وہ دور رہیں اور تم لوگوں سے دور رہو، یعنی بائیکاٹ کی سزا جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے تجویز کی کہ اس کے پاس کوئی نہ جائے اور نہ یہ کسی سے ملے اور نہ کوئی اس سے ملے۔ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ، بے شک تیرے لیے تیری زندگی کے اندر یہ بات ہوگی کہ ان تقول، تو کہتا پھرے گا لا مساس، کہ میرے ساتھ ہاتھ نہ لگاؤ۔ لا مساس کا معنی ہاتھ مت چھونا۔ مساس یہ باب مفعلہ کا مصدر ہے، ماس یماس، مساس کا معنی فعال بمعنی یہ سامری کسی کو ہاتھ نہ لگا اور نہ سامری کو کوئی ہاتھ لگائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ موسیٰ علیہ السلام کی گویا کہ یہ بددعا ہی تھی، ایسا کر دیا کہ وہ کسی سے نہ مل سکتے تھے، اور جو بھی کوئی سلام کرنا یا دعا کے لیے اسے ہاتھ ملانے کے لیے آتا تو وہ چیختا اور چلاتا، کہتا میرے قریب نہ آ جاؤ۔ بلکہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ جب وہ سامری سے کوئی ملتا نا تو اس کو بھی بخار ہو جاتا اور سامری کو بھی بخار ہو جاتا، یعنی دونوں بخار والے ہو جاتے، اور گویا کہ اس کی زندگی ایک وحشی جانوروں کی طرح یہ زندگی گزارتا تھا۔ وَإِنَّ لَكَ، اور بے شک تیرے لیے موعداً ایک وقت ہے مقرر، یعنی آخرت میں سزا کا، لن تخلفہ، ہرگز تجھے اس وقت سے ہٹایا نہیں جائے گا، پیچھے نہیں کیا جائے گا، وہ وقت پر وہ سزا آ کر تجھے ملے گی۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر کہا کہ ابھی جو تو نے گسالہ بنایا ہے، وہ جو بچڑا ہے، اس کی طرف ذرا دیکھ، وانظر، دیکھ، الہ الہک الذی، اپنے معبود کی طرف، الہ مانا تیرا معبود جو تو نے خود اس کو بنایا ہوا ہے، الذی ظلت علیہ عاکفا، جس کے اوپر تو ہر وقت اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا اور تو اس کا مجاور بنا ہوا تھا۔ الذی ظلت علیہ عاکفا، یہ اصل میں الذی ظلت عاکفن کی تو ہو گیا تھا مجاور علیہ، اس کے اوپر یہ علیہ متعلق عاکفن کے ساتھ، کسی چیز پر بیٹھنا اور جم کر اس پر ٹھہر جانا۔ لنحرقنہ، ہم اس کو جلائیں گے آگ میں اور جلا کر اس کا راکھ کا ڈھیر بنا دیں گے۔ ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، پھر ہم اس کو بکھیریں گے سمندر کے اندر، نسفن بالکل بکھیر دینا، ذرہ ذرہ ہواؤں کے اندر اس کا بکھر جائے گا اور اس کو ہوا میں اڑا دیں گے۔ نسف کہتے ہیں بکھیرنے کو اور ہوا میں اڑا دینے کو، مانا گرد و غبار کی طرح یہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی جس چیز پر شرک ہو جائے اور جو غیر اللہ کے نام پر جو چیز جس پر لگ جائے تو وہ اتنی گندی چیز ہے کہ اس کو جلانا چاہیے، اور جلا کر اس کے راکھ کو سمندر میں ڈالنا چاہیے۔ اس کو جانور کیا ہے کہ اپنے کتے کے استعمال کے لیے بھی اس کی اجازت نہیں ہے، وہ اتنا گندا ہے۔ انما الہکم الذی، بے شک تمہارا معبود اور تمہاری حاجتیں پورا کرنے والا حقیقی ذات وہ اللہ ہے، الذی لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وسع کل شیء علما، اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے، وہ ہر ذرے ذرے کو جانتا ہے۔ وسع کل شیء شامل ہے، وسیع ہے، فراخ ہے ہر چیز کو، علما اللہ کا علم۔ تو الہ تو وہ ذات ہو سکتا ہے جو عالم ہو۔ یہ بچڑا نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ تکلیف دور کر سکتا ہے، نہ نقصان دے سکتا ہے، یہ تو کسی چیز کا نفع نقصان کا مالک نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں، اس کا علم ہی نہیں۔ الہ تو وہ ذات ہوتی ہے جو دیکھتا ہے، جو سنتا ہے، جو جانتا ہے، جو نفع و نقصان کا مالک ہو، اور وہ ذات صرف اللہ کی ہے جو غیب دان ذات ہو۔ یہ تقریر، یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے یہ گفتگو کی، یہ آیت کا مشہور معنی ہے، اور عامۃ المفسرین نے یہی تفسیر کی، اور یہ بہتر اور راجح قول ہے۔ یہاں پر ایک اور تفسیر بھی ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ سامری نے ایک مٹی لی تھی کہ جب بنی اسرائیل دریائے قلزم سے پار ہو رہے تھے تو جبرائیل بھی ان کے ساتھ تھا، اور جبرائیل گھوڑے پر سوار تھے،
تو سامری نے کہا جبریل کو کسی نے نہ دیکھ لیا، میں نے دیکھ لیا۔ تو میں نے وقت غنیمت سمجھ کر جبریل کے گھوڑے کے پاؤں کی جو کھر کے نیچے مٹی ہے وہ میں نے تھوڑی سی لے لی۔ میں نے کہا یہ خوردہ پکار آیت کسی جگہ میں یہ کام آئے گا، تو وہ میرے پاس تھی، وہ بڑی بابرکت مٹی تھی۔ میں نے پھر اس بچھڑے کے اندر وہ ڈالی اور اس کی وجہ سے اس کے اندر جان آ گئی، اور مثال طور پر یہ رام کرتا تھا اور آوازیں نکالنے لگا بیل کی طرح۔ اس تفسیر کی بنیاد پر معنی یہ ہوگا کہ فبصرت قال بصرت موسیٰ، سامری نے کہا میں نے دیکھا، بما وہ چیز لم یبصروا بھی جس کو یہ نہ دیکھ سکے، یعنی وہ جبریل اور اس کا گھوڑا اور گھوڑے کے نیچے کھر کی مٹی۔ فقبضت قبضۃ، پس میں نے لے لی ایک مٹھی بھر کر، من اثر رسول، رسول کے نقش قدم سے، تو یہاں عبارت میں تقدیر ہوگی من اثر حافر فرس الرسول، رسول سے مراد جبریل، اور فرس کا لفظ بھی محذوف ہے اور حافر کا، کہ جبریل کے گھوڑے کے کھر کے نیچے جو قدم کے نشانات کی مٹی ہے میں نے وہ لے لی۔ فنبذتها، پھر وہ مٹی میں نے پھینک دی، یعنی ڈال دی اس بچھڑے کے اندر جو بنایا ہوا ہے۔ وکذالک، اور اس سے اس کا وہ رامتا تھا اور اس کی آواز تھی بیل کی طرح۔ وکذالک سولت لی نفسی، اور یہ کام میرے لیے میرے نفس نے مزین کیا۔ یہ تفسیر چونکہ احادیث میں اور صحیح روایت سے منقول نہیں ہے، کسی اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے، البتہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قول ذکر کیا ہے، اور وہ بھی مشہور کتابوں میں نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو سیاہ ستہ کی مشہور کتابیں ان میں نہیں ہے، بلکہ مستدرک حاکم نے حضرت علی کے قول کی طرف اشارہ ہی کیا ہے اور کمزور کتابوں میں ہے، تو یہ قول صحیح نہیں ہے۔ دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر عبارت کے اندر حذف بہت زیادہ ہے، من اثر حافر فرس الرسول، اور اللہ کی کتاب میں ایسی تقدیرات کے فرس کا لفظ بھی محذوف جو مضاف ہے، اس سے نیچے مضاف الیہ حافر کا لفظ بھی محذوف، یہ اس میں حذف بہت زیادہ ہے جو خلاف اصل ہے۔ اور الرسول عام طور پر رسول سے مراد وہ عام انبیاء کو رسول کہا جاتا ہے جو انسانوں میں ہے، جو بشر ہے۔ فرشتے کا معنی میں لفظ رسول یہ غیر مشہور لفظ ہے، اتنا مشہور نہیں ہے، آتا ہے لیکن کم استعمال ہوتا ہے، یہ بھی اس کے اندر گویا کہ ایک مجاز کی طرف جانا پڑے گا۔ اور نبذتھا کے لفظ کے اندر معنی میں یہ ہے کہ نبذ تو کسی چیز کو حقیر سمجھ کر پھینکنے کو کہتے ہیں، تو فنبذتھا تو وہ تو اس نے حقیر نہیں سمجھی تھی، سامری تو اس کو بڑا بابرکت اور اعلیٰ چیز سمجھتے تھے، تو نبذتھا کے لفظ کے ساتھ بھی یہ معنی مناسب نہیں لگتا، اور کسی صحیح روایت سے بھی یہ معنی معلوم نہیں ہے۔ اس میں ایک تو تقدیرات بھی ہے اور حذف بھی ہے، جبکہ پہلی تفسیر میں باقی رسول کا اپنا معنی ٹھیک ہے، لفظ اثر کا نبذت کا معنی بھی ٹھیک ہے کہ میں نے وہ اتباع کی اور پھر اتباع کو میں نے ترک کر دیا نفرت کرتے ہوئے۔ صرف فقبضت قبضتاً کے لفظ میں قدر مجاز ہے کہ میں نے ایک مٹھی بھر لی، مراد یہ کہ میں نے معمولی سے اتباع کی، یعنی برائے نام، دل میں میرے اتباع نہیں تھی، یہ لفظ میں اشارہ اور کنایہ ہے، باقی الفاظ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے اور وہ معنی درست اور صحیح بنتا ہے۔